بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے اینڈ ویلکم ٹو آور کلاس تھنگز دیٹ میٹر۔ So last week, as you know, we discussed a very important topic, that is happiness and the concept of happiness. میں نے آپ سب کو بتایا کہ خوش رہنے کا کیا طریقہ ہے اور خوشی کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے اور اس انداز سے خوش رہنا کیوں اتنا میٹر کرتا ہے جو خوشی کی ڈیفینیشن ہمیں اسلام نے دی ہے۔ بیکاز ظاہر ہے کہ جب انسان انٹرنلی خوش ہوگا، انٹرنلی ہیپی ہوگا، تو انسان کی وہ خوشی ظاہر ہے کہ اس کے باہر کے اعمال بھی اس میں بھی ریفلیکٹ کریں گے۔ انسان کی اوور آل انرجی اس کی اندر کی سٹیٹ پر، اس کی اندر کی خوشی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم لوگ اندر سے خوش ہوں گے تو وہی چیز باہر ریفلیکٹ ہوگی، اور عبادت کے لیے اور زندگی میں وہ مقصد پورا کرنے کے لیے اپنے آپ سے خوش ہونا اور اندر سے خوش ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور وہ خوشی صرف اور صرف میں نے جو آپ کو بتایا، جو اسلامک کنسیپٹ آف ہیپینس ہے، جو سکینت کا کنسیپٹ ہے، جو اللہ کا ذکر کر کے ملتا ہے، جو اللہ کی شکر گزاری کر کے ملتا ہے، وہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی۔ سو آئی ہوپ کہ دیٹ واز ویری بینیفیشل فار آل آف اس۔ آج کی ایپیسوڈ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ میٹر، انفیکٹ میں اب انشاءاللہ آئی ایم گوئنگ ٹو مینشن نمبر آف تھنگس جو ہم اگنور کرتے ہیں، نگلیکٹ کرتے ہیں، جن کے کانسیپٹس ہمیں واضح نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری لائف میں بہت سے پرابلمز آتے ہیں، اسپیشلی یوتھ میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دس ٹاپک ان دس کلاس۔ یہ ٹاپک ہے حلال اور حرام کا۔ تھنگز دیٹ میٹر میں حلال اور حرام بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اب انفارچونیٹلی آج کے مٹیریلسٹک دور میں، آج کے ایسے دور میں جب کوئی بھی اس طرف دھیان نہیں دیتا حلال کیا ہے حرام کیا ہے، بڑے کم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھیں، اللہ انہیں انکریز کریں ایسے لوگوں کو۔ تو حلال کا خیال کتنے لوگ رکھتے ہیں، حلال اور حرام؟ اور اس میں ہم حلال انکم کی بھی بات کریں گے، لیکن حلال انکم سے پہلے بہت امپورٹنٹ ٹاپک جو اس ایپیسوڈ میں ڈسکس کرنے والا ہوں، دیٹ از اباؤٹ لو۔ یہ جو ریلیشن شپس آج کل کانسیپٹ ہے نا ریلیشن شپس کا، اور ٹو بی آنیسٹ 8-9 سال الحمدللہ ہو گئے ہیں یوتھ سے بات کرتے ہوئے، کاؤنسلنگس کرتے ہوئے، اور دین میں آئے الحمدللہ 2007 سے لے کر اب تک 13-14 سال ہو گئے ہیں۔ تو جتنا میں نے دیکھا ہے اپنے ارد گرد کے لوگ کو، ان سے بات کر کے، یوتھ سے بات کر کے، آئی تھنک دس از ون آف دا بگیسٹ پرابلم فار یوتھ۔ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ پیار، محبت، عشق، دل لگنا، دل لگی جسے کہتے ہیں، اور کسی کو پسند کر لینا، اور بالی ووڈ کے سانگ جیسا کہ اس کنسیپٹ کو عشق کا نام دیتے ہیں، محبت کا نام دیتے ہیں، اور عشق کی ایک خاص امیج ہم تک پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ یوتھ میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب میں اس کو مسئلہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ تو ایون سانگز اس چیز کو مسئلہ کہتے ہیں۔ ابن القیم نے تو اس کو ایک ڈیزیز کہا ہے، یہ اٹ از ون آف دا ڈیزیزز آف دی ہارٹس آبویسلی، بیکاز اٹ میکس یو ویری انایزی۔ اس کی کیا ٹائپس ہیں، انسان اس طرف کیوں جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی ہے، اسلام میں اس کا کیا سٹیٹس ہے لو بیفور میرج کا، اف دیٹ از لو ایکچولی۔ پہلی تو بات ہے کہ یہ کیسے ڈفرینشیٹ ہوگا کہ یہ لو ہے یا یہ لسٹ ہے یا یہ پیشن ہے یا یہ انٹیمیسی ہے، واٹ اٹ از، یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اور جب لو ہو گیا ہے کسی سے، ظاہر ہے کہ دل لگا لیا ہے کسی سے، کوئی پسند آ گیا ہے، تو پھر اس کا کیا ہے حکم اسلام کے حوالے سے، اور کس طرح سے سٹیپس لینے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، تفصیلی بات انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ اینڈ وی ول آلسو ڈسکس سم ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز جو لوگ اس ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں ڈیزیز بیسیکلی عشق کی اس کنڈیشن کو کہہ رہا ہوں جس میں انسان بالکل کھو جاتا ہے، اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اور ظاہر ہے اپنے ارد گرد کے لوگ کو بھی بھول جاتا ہے، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتی۔ آپ اس میں سینس ڈالنے کی جتنی مرضی کوشش کر دو، اس بندے میں سینس نہیں ڈال رہی ہوتی۔ سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ کاؤنسل سچ اے پرسن ہو از افلکٹڈ بائی سچ اے کنڈیشن۔ اس سے پہلے کہ میں ڈیفینیشن آف لو کی طرف آؤں، میں آپ لوگوں سے
ٹائپ آف لو ڈسکس کروں, ٹائپس آف لو, میں آپ سے اسلامک کانسیپٹ ڈسکس کروں اور اس کے کچھ کیورز آپ کو بتاؤں, میں آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو سوسائٹی میں واٹس گوئنگ آن ان دا سوسائٹی. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ دین میں آئے تو 13-14 سال الحمدللہ ہو گئے, لیکن جو کاؤنسلنگ کرتے ہوئے, یوتھ سے بات کرتے ہوئے جو 7-8 سال کا ماشاءاللہ ایکسپیرینس ہے اب تک, تو واٹ ہیو آئی آبزروڈ, یقین کیجئے کہ میں نے بہت سی سٹوریاں سنی یوتھ کی. یوتھ آتے ہیں, یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں, کوئی پسند آ گیا ہے اور اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں. کچھ کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں بات چیت شروع کرتے ہیں, ان کی پسند ڈیولپ ہوتی ہے, پسند بڑھتے بڑھتے فیلنگز تک جاتی ہے, ایک دوسرے سے انفیٹویشن ڈیولپ ہوتی ہے, ایک دوسرے سے وہ پیشنیٹ فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہیں, اینڈ دین دے ڈیسائڈ کہ وی آر گونا لیو ٹوگیدر فار دا ریسٹ آف آور لائفز. لیکن کیا ہوتا ہے کہ فیملی والے نہیں مانتے. بہت سے کیسز میں یہ ہوتا ہے, یا لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے یا لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے. ان کے الگ پلانز ہوتے ہیں ظاہر ہے لڑکا اور لڑکی کے لیے, ان کے ذہن میں ایک الگ کرائٹیریا ہوتا ہے. تو یہ چیز یوتھ کے لیے ایک بہت ڈپریشن کی بات بنتی ہے کہ یار یہ کیا, میری زندگی ہے, میں چاہتا ہوں اگلے سے شادی کرنا یا ان سے شادی کرنا, خاتون سے شادی کرنا یا ایک خاص مرد سے شادی کرنا, تو مجھے کیوں نہیں اجازت دی جا رہی. تو فیملی کے ساتھ کلیش آتا ہے. یہ بھی دیکھا گیا کہ فیملی والے اینڈ میں نہیں مانتے, اور جب فیملی والے اینڈ میں نہیں مانتے کچھ لوگ سٹینڈ لے لیتے ہیں. جتنی میری آبزرویشن ہے, جتنے کیسز میں نے دیکھے, کچھ لوگ سٹینڈ نہیں لے پاتے, دین دے گیٹ ہارٹ بروکن. پھر وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں جس اسٹیٹ سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ان کی شادیاں کہیں اور ہو جاتی ہیں, اینڈ لائف گوز آن اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو ایک تو چیز میں نے یہ آبزرو کی. دوسری جو چیز میں نے آبزرو کی کہ لٹرلی لوگ نے اپنے کیریئرز خراب کر دیے اس چیز کے پیچھے. یعنی کہ آئی کین کوٹ یو سو مینی کاؤنسلنگ کیسز جو اوور دا ایئرس میں نے دیکھے ہیں, کہ اسٹڈیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک بندے کے پیچھے لگ کے یا ایک بندی کے پیچھے لگ کے انسان اپنے سارے ڈیسیجنز چینج کر لیتا ہے. اور یہ جو اسٹیٹ ہے نا, اس کو ابن قیم نے کیا کہا ہے, ویل کم ٹو اٹ لیٹر, کہ یہ کون سا لو کی ٹائپ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک بندے کے پیچھے لگ کے اپنا سب کچھ چینج کر لو, اپنا حلیہ بھی چینج کر لو, اپنے ڈیسیجنز بھی چینج کر لو, اپنی ویلیوز بھی چینج کر لو, اپنا مائنڈ سیٹ بھی چینج کر لو. کتنے میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کسی کو خوش کرنے کے لیے, مثال کے طور پہ کوئی لڑکی پسند آ گئی یونیورسٹی میں, یا کوئی لڑکا پسند آ گیا, اب ان کو خوش کرنے کے لیے, امپریس کرنے کے لیے, ٹو گیٹ نیئر ٹو ہر اور ہم, ایسی ایسی حرکتیں, آؤٹ آف دا وے جا کے ایسی ایسی کوششیں ان کو پلیز کرنے کے لیے, ان کو امپریس کرنے کے لیے. اور کبھی رزلٹ پازیٹیو آ جاتا ہے, پازیٹیو ان دا سینس کہ دے گیٹ وٹ دے وانٹ, دے آر ایبل ٹو امپریس دا پرسن, دے آر ایبل ٹو they are able to attract the person towards themselves. اور سب سے پازیٹیو رزلٹ تو یہ ہے کہ شادی ہو جائے, نکاح ہو جائے, سیدھی سی بات ہے. ایز ابن قیم said that falling in love is a disease and the only cure is getting married to that person. لیکن یہ اس لو کی بات ہو رہی ہے جو سنسیئر لو ہے, یعنی کوئی ہو پسند آ گیا آپ کو, اب آپ کے دل میں اس کے لیے کچھ فیلنگز آ گئی ہیں, تو اس ڈیزیز کی بات ہو رہی ہے. یہ بھی ایک ڈیزیز ہے بہرحال, یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. بہرحال اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے ہم سب کچھ اپنا سیکریفائس کر دیتے ہیں. ہم ایک بندے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, آؤٹ آف دا وے جا کے راتیں بھی جاگتے ہیں اس کے لیے, آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی چیز لا کر دیتے ہیں, کوئی کام ہے وہ کام بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں اسے خوش کرنے کے لیے. اور ایٹ دا اینڈ اگر ملے کچھ نہ, ایٹ دا اینڈ جو ہے کوئی بریک اپ ہو جائے, ایٹ دا اینڈ کوئی مسکنسیپشنز ڈیولپ ہو جائیں, کوئی لڑائیاں ہونے لگ جائیں. کیونکہ لڑائیوں کی بھی ہم نے بڑی کاؤنسلنگ سنی ہے کہ لڑائی ہوگی جی میری گرل فرینڈ سے, میرے بوائے فرینڈ سے, جس کو میں پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں, تو اب مجھے فیل ہو رہا ہے کہ ہی اور شی از ناٹ دا رائٹ پرسن فار می. تو یہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر بہت ڈسٹریس ڈیولپ ہوتا ہے اور کنفیوژن ہوتی ہے کہ پتہ نہیں شوڈ آئی پروسیڈ ود دیٹ پرسن اور ناٹ. اور پھر یہ چیز انسان کو اتنا دور لے جاتی ہے کہ اٹ آل اسٹارٹس ود اے کنورسیشن کے بعد راتوں کو کنورسیشنس. اب میں بات کر رہا ہوں ذرا غلط سائڈ کی, دوسری سائڈ کی, جس میں میجورٹی انوالوڈ ہے. پہلے تو میں نے بات کی نا کہ چلو کوئی آپ کو پسند آ گیا ہے اینڈ دس ڈیزیز ہیز اسٹرک یو, یو آر لو اسٹرک, دین واٹ ٹو ڈو. بٹ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ واٹس ہیپننگ ایکچولی ان سوسائٹی,
کہ بات ایکچولی کہاں تک جاتی ہے. اور آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں کنورسیشن شروع کرتے ہیں, راتوں کو باتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے لمٹس کو جو ہے وہ کراس کیا جاتا ہے, ڈیزائرز ڈیولپ ہوتی ہیں. ڈیزائرز ڈیولپ ہونا بہت نیچرل ہے, تصویریں ایکسچینج ہوتی ہیں, ویڈیوز ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. بات پتہ نہیں اتنا آگے نکل جاتی ہے, میں وہ لفظ بولنا نہیں چاہتا جو آج کل بہت کامن ہے, ٹیکسٹنگ کے بعد کا جو سٹیپ ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر فزیکل میٹنگز بھی ہوتی ہیں, فزیکلی بھی ملا جاتا ہے. بیفور میرج یو بوتھ آر ایکٹنگ ایز اف یو آر ہسبینڈ اینڈ وائف, اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر کے, کہ جیسے ابھی سے ہم ہسبینڈ اور وائف ہیں. اور ایک فولس پیراڈائز میں رہا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں شادی تو الٹیمیٹلی ہو ہی جائے گی, تو چلو واٹ ایف کہ ہم وی ہینگ آؤٹ بیفور میرج اینڈ تھنگز لائک دیٹ. تو میں نے اتنا سفر ہوتے دیکھا ہے لوگوں کو, یقین کریں یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس نے ہارٹ بریکس کی کاؤنسلنگ کی ہے, جس نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس سے بہت کلوزلی انٹریکٹ کیا ہے. اور آئی ہیو سین لٹرلی پیپل ڈسٹرائنگ دیئر کیریئرس. اچھے خاصے اسٹوڈنٹ اس چیز میں پڑھ کے سیمسٹر خراب ہو گیا, اسٹڈیز خراب ہو گئی ان کی, فوکس ان کا ڈسٹروائے ہو گیا. اچھی خاصی پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کر رہے تھے, پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز سے ہٹ گئے, ہر وقت یہی فوکس ہے. اینڈ لٹرلی دس ڈیزیز بیکم سو اریٹیٹنگ فار پیپل کہ دے آر اسٹک ٹو آل دا ٹائم دے آر اسٹک ٹو دیئر اسمارٹ فونس, ہر وقت اسمارٹ فون میں گھسے ہوئے. اٹ از لائک کہ اسمارٹ فون ان کی زنجیر ہے, وہ چینز ہیں, ہر وقت اسمارٹ فون کے ساتھ اٹیچ, ہر وقت لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ, ہر وقت اس انسان کے ساتھ اٹیچڈ. یعنی پہلے سے ہی ساری باتیں کر لینا, پہلے سے ہی جو ہے وہ ساری حدود کراس کر لینا, اور اس کے بعد جب شادی کرنا تو شادی کا اسپارک ود ان منتھس ختم ہوتا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ میں بائے آپ کو ایکسپیرینس آف کاؤنسلنگس بتا رہا ہوں کہ یہ سو کالڈ لو میرجز جو ہمارے معاشرے میں سو کالڈ لو میرجز ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے, پہلے 2 مہینے کے بعد اسپارک ختم ہے, سب کچھ ختم ہے. کیونکہ سب کچھ تو جو ہے وہ پہلے باتیں آپ نے کی ہوتی ہیں, اب نئے ٹاپکس آپ کہاں سے لائیں گے. امیجن کہ آپ کسی سے انسان سے شادی کرتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف رکھ کے, اور آپ اس سے جب بات چیت کرتے ہیں تو پہلی بار بات چیت کرتے ہیں شادی ہونے سے پہلے, تو امیجن کتنے ٹاپکس ہوں گے اور کتنی باتیں ہوں گی اور کتنے ڈائمینشنز ہوں گے اس ریلیشن شپ کے. لیکن وہ ریلیشن شپ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے, کتنے سالوں سے پتہ نہیں چلا آ رہا ہے, تو وہاں پہ یہ چیزوں کو پھر بہت دونوں پارٹنرز کو اسٹرگل کرنا پڑے گا اس اسپارک کو لانے میں, اس پیشن کو لانے میں, اور اس برکت کو لانے میں. سیدھی سی بات ہے. سو میں نے تو ٹو بی آنیسٹ یوتھ کو بہت غلط سائڈ پہ جاتے دیکھا ہے اس چیز کو لے کر, جس چیز کو وہ محبت سمجھتے ہیں, لو سمجھتے ہیں, عشق کا نام دیتے ہیں. اور میں نے کیریئرز ڈسٹرائے ہوتے دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کو لٹرلی دیوداس بنتے دیکھا. جیسے وہ ایک انڈیا نے مووی بنائی, لوگ دیوداس بن جاتے ہیں, غم میں چلے جاتے ہیں, لوگ جو ہے وہ غم زدہ گانے سننے لگ جاتے ہیں, اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو توجہ نہیں دیتے, جیسے کہ دے آر ہارٹ بروکن, ماں باپ کو توجہ نہیں دیں گے, بہن بھائیوں کی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ میری کوئی رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے. اور انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگ جو ان چیزوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں جا کے ہوتے ہیں, اینڈ دے ڈونٹ ایون ریئلائز. بھائی آپ مڈل کلاس فیملی سے ہو, آپ یونیورسٹی میں پڑھنے گئی ہو کہ آپ وہاں پر جو ہے وہ جو ہے اپنا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ڈھونڈنے گئے ہو. سیدھی سی بات ہے, آپ پہ ذمہ داریاں ہیں, آپ مڈل کلاس فیملی سے ہیں, آپ نے پیسے کمانے ہیں, آپ نے ایک فیملی کو ٹیک کیئر کرنا ہے, آپ نے کیریئر بنانا ہے, آپ وہاں پر کیا کرنے گئے ہو. لیکن یہ باتیں ٹیچرز جب سمجھاتے ہیں تو ظاہر ہے ٹیچرز کو بیکورڈ سمجھا جاتا ہے, ٹیچرز کا مذاق اڑایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں انہیں کیا پتہ, انہوں نے بھی جوانی میں یہی کیا تو اب ہمیں روک رہے ہیں. اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو سپوز کر لیں کسی نے جوانی میں یہ کیا, اب وہ آپ کو اپنی غلطی سے سمجھا رہا ہے, تو پھر اس کی بات سمجھنی چاہیے. بٹ یہ فتنہ اتنا زیادہ رونما ہو چکا ہے اسپیشلی یونیورسٹیز میں. اٹ آل اسٹارٹس ود ہیونگ اے ریلیشن شپ, اٹ آل اسٹارٹس ود گیٹنگ کلوزر ٹو اے پرسن, اینڈ دین اٹ اینڈز اپ ان sometimes they end up marrying each other. میں یہ انکار نہیں کر رہا شادی نہیں ہوتی, but most of the time it ends up in breakups, it ends up in disastrous consequences such as physical abuse, psychological abuse. اگلا بندہ abuse ہوتا ہے psychologically بھی physically بھی, اور اس کے بعد جب بریک اپ ہوتا ہے تو ایکسٹریم ڈسٹریس آتا ہے اور کنفیوژن کی اسٹیٹ آتی ہے کہ اب میں کروں کیا.
اتنے سال ہو گئے اس انسان کے ساتھ اور پھر چھوڑا نہیں جاتا, لیٹ گو نہیں کیا جاتا. اور اکثر میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں, یقین کریں میرے پاس لڑکے آئے ہیں who want to leave a girl and now ان کی باتوں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس کس لیے آئے ہیں؟ کچھ دلیل لینے کہ اب ہم کیسے چھوڑیں, کس بیسس پہ چھوڑیں. پھر ظاہر ہے وہ بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, کیونکہ ظاہر ہے جو مقصد تھا وہ آپ کا پورا ہو گیا. ناؤ یو وانٹ ٹو لیو دا پرسن, تو اب بہانہ آتا ہے کہ گھر والے نہیں مان رہے, یا بہانہ آتا ہے کہ بس ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, لڑائی ہو گئی, کوئی مجھے آپ کی بات بری لگی ہے. یہ سب کچھ معاشرے میں چل رہا ہے اور یہ ہم نارملائز کر رہے ہیں اور ہم اس کے خلاف بات ہی نہیں کر رہے ہیں, اور نہ ہماری یوتھ انڈرسٹینڈ کر رہی ہے کہ ہم کس گڑھے میں گر رہے ہیں, ہم کس پٹ میں جا رہے ہیں, اور ہم اپنی کتنی چیزیں جو ہیں وہ لوز کر رہے ہیں آن دا وے. ہم اپنی فزیکل ہیلتھ بھی لوز کر رہے ہیں, ہم اپنا ایموشنل جو ہماری ایموشنل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, اس کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. شادیاں جب ہماری ہوتی ہیں تو ہمارا ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے. ہم ایک سائیکلوجیکل بیگیج اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور وہ سائیکلوجیکل بیگیج کس چیز کا ہوتا ہے؟ پاسٹ ریلیشن شپس کا. کیا سپارک ہوگا ایسی شادی میں؟ جو بندہ ایک سائیکلوجیکل بیگیج کے ساتھ شادی کر رہا ہے اس کی شادی میں کیا سپارک ہوگا؟ وہ تو پھر اپنے بیگیج کو ہی جو ہے وہ اٹھا کے پھرے گا نا, اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. تو بات اصل میں وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے حرام کی طرف جا کے, غلط چیزوں کی طرف انوالو ہو گئے. جو عقل مند لوگ ہیں جن کو پتہ ہے میرے پہ کیا رسپانسبلٹی ہے, میں نے کس طرح سے چلنا ہے, وہ لوگ ان چیزوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں, کیئر لیسنس میں اور ہیڈ لیسنس میں. انہیں پتہ ہے کہ یہ چیز متعین ہے, اور اس کے بارے میں ابھی آپ کو حدیث سناتا ہوں. یہ میں نے ایک مدعا باندھا, ایک مدعا بنایا, میں نے ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آپ کو بتایا, کس لیے؟ سو دیٹ یو میں ریئلائز کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں. یو نو پیپل گیٹ اٹیچ ٹو سم ون, وہ بندہ انہیں یوز کرتا ہے, ابیوز کرتا ہے. کچھ جیسے ہمارے معاشرے میں اسٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں نا جی کہ آئی گاٹ اٹریکٹیڈ ٹو دس گرل اینڈ شی واز اے گولڈ ڈگر, آئی کیم ٹو نو لیٹر آن. گولڈ ڈگر سے مراد ہے کہ شی کیپٹ آن یوزنگ می ٹو بائی اسمارٹ فونز اینڈ ٹو بائی اسٹف اینڈ ٹو ٹیک ہر ٹو شاپنگ, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شی لائکڈ سم ون ایلس. کوئی اور لڑکا آ گیا, مجھ سے کول لڑکا آ گیا, وہ اس کے ساتھ چلی گئی اور مجھے جو ہے وہ تھوڑ کرا دیا, سیدھی سی بات ہے. اینڈ وائس ورسا, یس دس ہیپنز ود گرلز ایز ویل, اور ان کے ساتھ تو پھر بہت ہی زیادتی ہوتی ہے. سو ویئر آر وی گوئنگ, ویئر آر وی ہیڈنگ؟ یہ کیا ہم نے ٹرینڈ بنا دیا ریلیشن شپس کا, وہ بھی حرام ریلیشن شپس کا. اور یہ کیا ٹرینڈ ہے کہ بس آپ کے ساتھ ایک لڑکی ہونی چاہیے, آپ کے ساتھ ایک لڑکا ہونا چاہیے. یونیورسٹی میں آپ دونوں پارک میں بیٹھے ہو, فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہو, پیومنٹس پہ بیٹھے ہو, سیڑھیوں پہ بیٹھے ہو, تاکہ آپ سب کو دکھاؤ کہ بھئی میں بہت بڑا اسٹڈ ہوں, اور میں جو ہوں وہ بہت بڑا, میں نے کارنامہ جو ہے نا وہ مار لیا یونیورسٹی میں آ کے. چاہے آپ کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے, چاہے وہ آپ کے گھر والے بیچارے اس امید میں بیٹھے ہیں کہ یہ جو ہے کل کو ہمارے لیے کچھ کرے گا, لیکن وہ وہاں پہ یہ جو ہے وہ گل کھلا رہا ہے وہاں پہ جا کے. تو یہ ساری چیزیں, آئی نو میری باتیں ہارش لگ رہی ہوں گی, آئی نو کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پرسپیکٹیو سے نہیں سوچ رہے, اتنا فتنہ ہے, ہم پھر کیا کریں, دل کسی سے لگ جائے تو کیا ہو. تو یہ ساری باتیں میں انشاءاللہ ابھی ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ واٹ از دا وے آؤٹ ایکچولی. لیکن یہ ساری باتیں اس لیے کی ٹو میک اس ریئلائز کہ سچویشن از سو ورس, کہ کیا بنے گا آنے والی جنریشنز کا اگر وہ اسی چیز میں اپنے آپ کو ویسٹ کر دیں گے, اگر اسی چیز میں ان کا سپارک چلا جائے گا, اسی چیز میں وہ اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا دیں گے, ڈیسیجنز کو داؤ پہ لگا دیں گے, کیا بنے گا. سو اس لیے لیٹس ڈسکس دس فرام آل اینگل. سب سے پہلے میں آپ کو حلال و حرام پہ ایک زبردست حدیث سناتا ہوں. النعمان ابن بشیر رپورٹڈ, دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ, میک بٹوین یور سیلف اینڈ دی ان لافل اور بیریئر آف وٹ از لافل. اپنے درمیان اور حرام کے درمیان حلال کا بیریئر لگا لو. اب ہماری سوسائٹی میں حلال کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ولاگز میں اڑایا جاتا ہے. یہ ہمارے جو آج کل کے ولاگرز ہیں یوٹیوب پر جو بیٹھے پیسے کما رہے ہیں, یوتھ کو بے وقوف بنا رہے ہیں, وہ حلال کا ورڈ انہوں نے ایک مذاق بنا لیا. حلال کا ورڈ ایک جوک بن چکا ہے ان کے لیے, جبکہ حلال سے خوبصورت چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اور حرام کے درمیان ایک حلال کا بیریئر بناؤ. whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. جو حلال کا بیریئر بنا لے گا, حلال کو فالو کرے گا, وہ اپنے آنر کو بھی بچا لے گا, اپنے دین کو بھی بچا لے گا. جو حلال کو فالو نہیں کرے گا اس کا آنر بھی جائے گا, اس کا دین بھی جائے گا. کیا فائدہ ایسے عشق اور محبت کا کہ آپ کا دین ہی گیا.
آپ کی نمازیں بھی گئیں, نہ آپ کو کوئی نمازوں کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کا ذکر کرنے کی خبر ہے, نہ آپ کو جو ہے وہ گھر والوں کی کوئی خبر ہے کہ بھائی میری بہن کیا کر رہی ہے, میرا بھائی کیا کر رہا ہے, میرے ماں باپ کو مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, نہ آپ کو جو ہے وہ اپنے فیوچر کی کوئی خبر ہے, نہ آپ کو اپنے آنر کی کوئی خبر ہے. انسان اتنا گر جاتا ہے اس چیز کے چکر میں کہ انسان اپنے آنر سے ہی جاتا ہے, انسان اپنی ویلیوز سے ہی جاتا ہے, اور دین تو جاتا ہی ہے, وہ تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. سو پھر فرمایا a shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it. ایسا شیفرڈ جو بکریوں کے چرانے والا ہے, جو بالکل ایک حد کے قریب جا رہا ہے, وہ حد میں گر سکتا ہے, یعنی he is actually near to the حدود. تو جب آپ حرام کے قریب ہوں گے تو حرام میں فال ہونے کے بہت چانسز ہوں گے. جب آپ کسی سے بات شروع کرتے ہیں نان محرم سے, there are so many chances that feelings will develop. آپ میں نہیں تو اگلے میں ڈیولپ ہوں گی. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ گناہ آپ کو جاتا ہے. جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم بڑے خوبصورت بن کے نکلتے ہیں اور ہم سے کوئی اٹریکٹ نہیں ہوتا, اور ہم کسی سے بات کریں یہ اس کا مسئلہ ہے, ہم سے اٹریکٹ نہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کل کو کہ آپ اس محفل میں گئے ہی کیوں. نان محرم آپ سے اٹریکٹ ہو سکتا ہے, سیدھی سی بات ہے بھائی. تو اپنی حفاظت کریں. ہاں, کام کے لیے ایک الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی میٹنگ ہے, کوئی ایجنڈا پہ ڈسکشن ہونی ہے, یا کوئی کام ہے, تو وہ ملنا ایک الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کے ایسی محفلوں میں جانا, جہاں نان محرمس بہت زیادہ ہے, ایسی جگہوں میں جانا, اب آج کل تو یونیورسٹیوں میں ہے ہی, یہ کیفیز ہو گئیں یا کیفیز ہو گئے, اور ایونٹس ایسے ہوتے ہیں, اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جاتی ہیں ریلیشن بنانے کی. بسنت فیسٹیول ہو رہا ہے جی, فن فیئر ہو رہا ہے, وہاں پہ سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں. کرائے نا ان کی بہن کو کوئی سانگ ڈیڈیکیٹ کرائے, پھر میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے لگتا ہے. تو یہ حیا, یہ غیرت تو ختم ہو گئی نا, ویسے ہی ختم ہو گئی ہے. یہ بات میری آپ کو بڑی سخت لگے گی, لیکن یہ بات سنت سے ثابت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہی کہا تھا نا کہ بھئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تمہیں کیسے لگے گا. تو سانگز ڈیڈیکیٹ ہو رہے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ بسنت میلے ہو رہے ہیں, اور اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ان ساری چیزوں کی. اینڈ ویئر ڈز اٹ آل اینڈ اپ؟ میجورٹی کیسز میں سن, ٹرانسگریشن, دین سے بھی گئے, دنیا سے بھی گئے. تو اس لیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم حرام کے قریب جاؤ گے, دیر آر مینی چانسز یو ول فال انٹو حرام. تو اس لیے وہ فٹ سٹیپس ہی لینا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. پھر ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک زبردست کوٹ میں آپ سب کو سناتا ہوں. دس ایکسپلینز دا سچویشن آف ہیومینٹی. ابن القیم said, and if you reflect on most people's situation, you will find that they look at their rights over Allah and do not look at Allah's rights over them. امیزنگ. یعنی اگر تم زیادہ تر لوگ کی سچویشن دیکھو تو تم یہ دیکھو گے کہ دے لک ایٹ دیئر رائٹس اوور اللہ, نہ کہ Allah's رائٹس اوور them. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا رائٹس ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے کیا رائٹس ہیں ایز ہیومن بینگ, میں کیا کروں. اور یہاں سے مسئلہ ہوتا ہے. and he said, and from here is where they broke off from Allah. اور یہاں سے وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں کہ اللہ کے رائٹس نہیں نظر آ رہے. بھئی اللہ کے رائٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی اور سے محبت کرنا, اللہ کو پس پردہ رکھ کے نمازیں چھوڑ کے بیٹھے رہنا, چیٹس کرنا, رپلائز کرنا, اگلے کی اسائنمنٹ کے لیے جو ہے وہ راتیں بھی جاگنا, اگلے کا کام کرنے کے لیے جو ہے وہ ہر چیز کر دینا, اور جب فجر کی اذان ہو تو بس نیند آ جائے اور نماز بھی نہیں پڑھنی. تو اللہ کے رائٹس کتنے زیادہ اگنور ہو رہے ہیں اس چیز میں. یہی مسئلہ ہے اس کا کہ یہ چیز آپ کو اللہ سے بہت دور کر دیتی ہے. تو موونگ آن, ہم باری باری انشاءاللہ اب ڈسکس کرتے ہیں اس کے سارے اسپیکٹس. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز کتنے زیادہ ہیں اور نقصانات بھی کتنے زیادہ ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. لیٹس ٹاک اباؤٹ اسٹیٹس آف لو ان اسلام. اچھا, یہ بات میں نے پہلے ہی کر لی ہے کہ بہت سے کیسز میں ہوتا ہے کہ فیملیز ایگری نہیں کرتی اور پھر بہت زیادہ سائیکلوجیکل ڈسٹریس آتا ہے, تو اس کو بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. جہاں تک اسٹیٹس آف لو ان اسلام کی بات ہے, تو اسلام نے جو عربک کے الفاظ یوز کیے ہیں کس کے لیے, محبت کے لیے, وہ الفاظ ہیں محبہ کے بیسیکلی. اور میں آپ کے سامنے قرآن کی ورس کوٹ کرتا ہوں جی. اٹ از ایکچولی سورہ روم چیپٹر نمبر 30 ورس نمبر 21. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ.
جو ورڈ یوز ہوا ہے میں نے محبت کہا، جو ورڈ یوز ہوا ہے اسلام میں، قرآن میں محبت کے لیے، ٹرو لو کے لیے، دیٹ از مودہ، اور رحمہ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں سوچنے والوں کے لیے سائنز ہیں. کیا سائنز ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. آیت کی پوری ٹرانسلیشن یہ کہ اینڈ آف اے سائنس از دیٹ ہی کریٹڈ فار یو فرام یور سیلف میٹس دیٹ یو مے فائنڈ نمبر 1 لتسکنوا سکون ان them, tranquility in them, and then الیہ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, and he placed between you مودہ and رحمہ. یہ ہے concept of love in Islam. love وہ ہوتا ہے جو آپ کو سکون دے. لو یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ تذبذب کا شکار ہو گئے، آپ مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہے ہیں، آپ شعر و شاعری سن رہے ہیں، آپ جو ہے وہ بیٹھ کے دیوداس بن گئے ہیں، اور آپ جو ہے اندر سے انریسٹ میں ہیں، آپ کو چین ہی نہیں آ رہا ہے. یہ کون سا لو ہے؟ لو کا پہلا مقصد ہے کہ آپ سکون میں آ جائیں، ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے. نمبر 2، اللہ نے مودہ اور رحمہ آپ کے دل میں بھر دی. مودہ سے مراد ہے انکنڈیشنل لو، a very high state of affection. Love is not conditional to me. Love is unconditional. ایسا نہیں ہے کہ جب تک وہ خوبصورت ہیں تب تک ان سے لو ہے، محبت ہے، اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا آپ کے سٹینڈرڈ سے ہٹیں یا ہٹے تو بس جی لو ختم ہے. لو یہ نہیں ہے کہ جب تک اس کے پاس بہت پیسے ہیں، وہ آپ کو ہینگ آؤٹ کرا رہا ہے، یا اس کے پاس کچھ ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، تب تک تو لو ہے. لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے ماڑے ہوئے، حالات تھوڑے سے ظاہر ہے اس طرح کے ہوئے کہ اگلے کی فائنینشیل کنڈیشن بھی وہ نہیں ہے، اگلے کے پاس وہ چیز نہیں ہے، تو تب بس سب ختم ہے. تو اس لیے لو کا جو کنسیپٹ ہے اسلام میں بہت پیور ہے کہ اٹ از مودہ، اٹ از بیسکلی انکنڈیشنل لو، اینڈ اٹ از رحمہ، اٹ از مرسی، کمپیشن، ایمپتھی فار دی ادر پرسن. یو فیل فار دی ادر پرسن. اب مجھے بتائیں کہ آج کے دور کا جو سو کالڈ لو ہے وہ اس ڈیفینیشن پہ کہاں جو ہے وہ فٹ ہوتا ہے؟ یہ کون سا لو ہے کہ آپ کو اگلے بندے کا احساس ہی نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ فزیکل بھی ہو رہے ہیں، اس کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی بھی کر رہے ہیں؟ یہ کون سا رحمہ ہے؟ مجھے بتائیں. یہ کون سی ایمپتھی ہے اگلے کے ساتھ؟ آپ جو ہے وہ اگلے کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں، اس کو بھی دماغی توازن اس کا خراب کر رہے ہیں، اپنا بھی خراب کر رہے ہیں. کون سی رحمہ ہے؟ آپ جو ہے وہ اگلے کو بھی فزیکلی ہارم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی فزیکلی ہارم کر رہے ہیں. اس میں کون سی رحمہ ہے؟ اس میں کون سی ایمپتھی ہے؟ صرف اپنی ڈیزائرز کے لیے، اپنے پیشن کے لیے، انٹیمیسی کے لیے، افیکٹویشن کے لیے، اینڈ لسٹ کے لیے، شہوت کے لیے آپ اگلے کو بھی خراب کریں، اپنے آپ کو بھی. تو یہ کون سا لو ہے؟ یہ کون سی ڈیفینیشن ہے؟ داد دیتا ہوں میں اس یوتھ کی جن کو میں جانتا ہوں پرسنلی، جن کے دل میں کسی کے لیے ہے، لو کی فیلنگز ہیں، بہت زیادہ افیکشنیٹ فیلنگز ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہ اس کو بھی حرام پہ لے جائیں، اپنے آپ کو بھی لے جائیں. نہیں، because they really love the other person. If you really love the other person, آپ اس کو بھی حرام کی طرف نہیں لے جائیں گے، اپنے آپ کو بھی حرام کی طرف نہیں لے جائیں گے، چاہے آپ پہ جتنی مرضی شہوت حاوی ہو چکی ہے. الٹیمیٹلی آپ کا لو غالب آ جائے گا، اور آپ کہیں گے کہ نہیں یار، اللہ کی حدود کراس نہیں کرنی، یہ تمہارے لیے بھی نقصان دہ، میرے لیے بھی نقصان دہ. لیٹس ٹرائی فار نکاح. تو اس لیے دیکھیں بردرز اینڈ سسٹرز، تھوڑی سی عقل استعمال کریں. اگر آپ اگلے کے ساتھ سنسیئر ہیں تو آپ اس کو ڈیمیج نہیں کریں گے، نہ آپ اس کو ایموشنل ڈیمیج کریں گے، نہ آپ کو اس کو فزیکل ڈیمیج کریں گے. اور میں ایسے لوگ کو جانتا ہوں جو نہیں کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتے ہیں. دے ایکچولی اینڈ اپ گیٹنگ میرڈ، اور وہ بہت خوش ہیں الحمدللہ. آئی نو اے بردر ہو لائکڈ سم ون ان فرسٹ سیمسٹر. ٹھیک ہے بھی، پسند آ گیا، اور یو وونٹ بلیو کہ 6 سیمسٹر اس نے ویٹ کیا، حرام کی طرف نہیں گیا. تھوڑی بہت بات چیت سٹارٹ ہو گئی، اس نے ریئلائز کیا، خاتون نے بھی ریئلائز کیا کہ نہیں دس از ناٹ گڈ فار اس. عمرہ کرنے گیا، اس نے عمرہ میں اللہ سے دعا کی، اللہ سے کہا ہے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ پسند ہے، یہاں پہ میری شادی کرا دیں، مجھے ان کو میری قسمت میں لکھ دیں، جو بھی دعائیں ہوتی ہیں. اور ماشاءاللہ ان کا نکاح ہوا 7 سیمسٹر میں جا کے، اور اس کے بعد ڈگری جب ہو گئی تو ان کی شادی کر دی پیرنٹس نے. ہیں ایسی کئی مثالیں ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ اگلے کے ساتھ سنسیئر ہیں تو اس کو بھی بچائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں. اسلام میں تو لو کا یہ کانسیپٹ ہے. تو اس شخص کی طرف تو جائیں نا جو آپ کو حرام کی طرف لے کر آ رہا ہے. وہ کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے؟
ہاں میں مانتا ہوں یہ بات کو کہ کبھی ڈیزائرز اتنی حاوی ہو جاتی ہیں کہ اگلا ہوتا ہوگا آپ کے ساتھ سنسیئر، لیکن ڈیزائرز اس پہ کچھ ایسی حاوی ہو جاتی ہیں کہ وہ لٹرلی آپ کو حرام کی ریکویسٹ کرتا ہے یا کرتی ہیں وائس ورسا، اور اب آپ کو ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یار لیٹ می ہیلپ، اور یہ وہی بہت سے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کا بھی نقصان کرتے ہیں، اپنا بھی کرتے ہیں. اس سے بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو اس ٹائم پہ نو کر دیں. کیا ہوگا؟ میکسیمم کیا سفرنگ ہوگی، آپ اس کو بھی بچا لیں گے، اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے، ٹرسٹ می. تو اسلام میں محبت کا کنسیپٹ ہے کہ رحمہ، مودہ، انکنڈیشنل مرسی، کمپیشن، ایمپتھی، بینگ سنسیئر ود دی ادر پرسن، اینڈ سکون دینا چاہیے ایک دوسرے کو. یہ محبت ہے، اور یہ نکاح کے بعد یہ پرپزز جو ہے وہ صحیح میں فلفل ہوتے ہیں. اس سے پہلے کون سی محبت ہے؟ اس سے پہلے یوزلی انفیٹویشن ہوتا ہے، لسٹ ہوتا ہے. سو موونگ آن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیر از نتھنگ بیٹر فار ٹو پیپل ان لو دین میرج. تو یس، اسلام اس بات کی قدر کرتا ہے، انسانی جذبات کی قدر کرتا ہے کہ آپ کو کوئی پسند آ گیا ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اسے حلال طریقے سے فالو کرو، اگلے پہ بھی رحم کرو، اپنے آپ پہ بھی رحم کرو، نکاح کی طرف جاؤ. تو نکاح کی ٹرائی کرنا، ڈفرینٹ سورسز سے ٹرائی کرنا، یہ بہت ضروری ہے، چاہے آپ کی عمر چھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو چھوٹی عمر میں بھی ہو جائے گا، لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا کہ اگلا میرے لیے فٹ ہے کہ نہیں ہے. ماں باپ کی اپنی ایک ذہنیت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے. آپ لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مجھے اس سے محبت ہے. اب وہ محبت بھی پتہ نہیں ڈیفینیشن اس کی کیا آپ کے لیے، لیکن چلے مان لیتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں مجھے اگلے سے محبت ہے یا اگلی سے محبت ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے سارے کرائٹیریا پہ وہ پوری اترتی ہیں، میری کیئر بھی کرتی ہیں، یا یہ میری کیئر کرتے ہیں، یا یہ مجھے ٹائم بھی دیتے ہیں، میری باتیں بھی سنتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن ماں باپ کی نظر ایک اور ہوتی ہے. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑے اینگل سے کہ یار دونوں خاندان آپس میں چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. انہیں وہ پرابلمز، وہ مسائل پتہ ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے جو آپ ابھی نہیں دیکھ سکتے، جو آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ سکتے. اس لیے ماں باپ کو بالکل ہی سائڈ پہ کر کے یہ کہنا کہ نہیں میں نے کرنا ہی یہاں پہ ہے، میں نے جو مرضی آپ کر لیں، میں تو بس یہیں جاؤں گا یا جاؤں گی. تو موسٹ آف them I have seen ending up in divorces یا ending up in depression when they come to know after marriage کہ یار واقعی مسئلے تو بہت ہیں. وہ جو شادی سے پہلے کی شعر و شاعری اور گانے گانا اور ایک دوسرے کی کیئر کرنا، وہ سب نکل جاتا ہے شادی کے بعد، جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے. پریکٹیکل لائف میں اگر کوئی چیز ہیلپ کرتی ہے تو وہ یہی 3 چیزیں ہیں: مودہ، کمپیشن، مرسی، اور پھر ایک دوسرے کو سکون دینا. اس لیے ڈسیشن لیتے ہوئے بھی بہت عقل مندی کا مظاہرہ کریں. اور یہ عقل مندی ہر کوئی نہیں دکھاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اس اسٹیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو سمجھ کوئی نہیں آتی. آپ جتنی مرضی سینس اس میں پٹ کرنے کی کوشش کریں تو اللہ سے دعا کریں کہ اس میں کچھ سینس آ جائے اور اس کو سمجھ آ جائے کہ یار جس سے میں شادی کرنے جا رہا ہوں میں نے ہر اینگل سے دیکھنا ہے کہ کیا ہر اینگل سے یہ معاملہ میرے لیے ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں کہ مجھے پسند ہے اور بس لیٹس گو فار اٹ. یہ تو بیوقوفانہ ایک سوچ ہے نا. So this does not suit a مومن. مومن عقل مند ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن جو ہے وہ بہت عقل مند ہوتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے. سو اسلام میں کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا. اچھا، ایک اور سوال جو ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ محبت اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے، یعنی اس میں ہمارا اختیار بھی ہے کہ نہیں ہے. تو میں ابن قیم کا ایک زبردست کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابن قیم نے بہت کام کیا ہے عشق پہ، لو پہ، محبت پہ. ان کی جو کتاب ہے دعائے شافی، اٹ از آل اباؤٹ دیز میٹرز. دل کے جو معاملات ہیں، کوئی پسند آ جائے، کسی کو عشق ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. تو میں آپ کو ان کا ایک کوٹ سناتا ہوں. دا اسٹیپس دیٹ لیڈ ٹو انفیٹویشن آر انڈر ونس کنٹرول. پہلے ہی سینٹینس میں بات ختم. وہ چیز جو انفیٹویشن کی طرف لیڈ کرتی ہے وہ آپ کے اختیار میں ہے. کیسے؟ اینڈ وٹ از ریکوائرڈ از ٹو اوائڈ دیم. آپ ان کو اوائڈ کریں. کیسے؟ لکنگ، harboring thoughts and exposing oneself to circumstances in which one may fall in love are all voluntary matters. اختیاری ہیں. کیسے؟ آپ کا دیکھنا اختیاری ہے، آپ کا سوچنا اختیاری ہے، آپ کا ان محفلوں میں، ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو انوالو کرنا، ایکسپوز کرنا اختیاری ہے، جس سے یہ چیز سپیڈ پکڑے گی، جس سے یہ چیز جان پکڑے گی. کیسے؟ آپ کی نظر کسی پہ پڑی، آپ کو بہت پسند آئے یا آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
صحابی, بہت خوبصورت صحابی تھا. آئی تھنک ہز نیم واز فضیل, مے بی, مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا, میری جو میموری ہے اس کے مطابق یہ نام تھا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیمل پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہی واز ایکسٹریملی ہینڈسم. حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون, کیونکہ حج کے موقع پہ پردہ نہیں ہوتا نا, تو وہ ان کا نقاب نہیں تھا, ان کا چہرہ اوپن تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ دریافت کرنے آئی. تو وہ جو صحابی تھے, ہی واز لکنگ ایٹ ہر اینڈ دا وومن آلسو اسٹارٹیڈ لکنگ ایٹ ہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ یہاں سے پکڑ کے اس طرف کر دیا. کیا درس دیتا ہے ہمیں یہ چیز. اور پھر جو الفاظ کہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح بخاری میں ہے, ہی سیڈ کہ آئی ڈو ناٹ ٹرسٹ شیطان ود دیز ٹو امتیز, یعنی میں, یہ جو میرا امتی ہے اور یہ جو خاتون ہے, ان دونوں کے حوالے سے میں شیطان کو ٹرسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے آپ کہیں کہ یہ بہت نیک ہے, وہ بہت نیک ہے, کچھ نہیں ہوگا, لیکن شیطان تو بیچ میں ہے نا, شیطان تو بڑوں کو ورغلا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چہرہ پھیر دیا. ثابت یہ ہوا کہ ایسی جگہوں پہ جانا جہاں یو آر باؤنڈ ٹو فال انٹو دس تھنگ, کیفیز میں جانا, وہاں جا کے بیٹھنا, تیار ہو کے جانا, اپنے آپ کو فتنے میں ایکسپوز کرنا, اٹینشن سیک کرنا, جان بوجھ کے کہ مجھے اگلا دیکھے, ذرا نظریں ملیں, ذرا وہ فیلنگ آئے نا, بالی ووڈ موویز کی فیلنگ آئے, ذرا مزہ آئے اور سین کریٹ ہو. تو جان بوجھ کے یہ حرکتیں کرنا, ایسے گانے سننا جو آپ کو پیار اور سو کالڈ عشق اور محبت کی طرف لے کر جائیں, تو یہ سب اختیاری ہے, لیکن آپ کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ اس طرف چلے جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے یہ تو غیر اختیاری تھا, میرے تو اختیار میں ہی نہیں تھا. سب اختیاری ہے, آپ کا دیکھنا, آپ کا سوچنا, آپ کا ایکسپوز کرنا اپنے آپ کو ان سرکمسٹانسز سے جن کی وجہ سے آپ اس چیز میں پڑ جاتے ہیں. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ بٹ ونس ون ٹیکس دوز اسٹیپس دین وٹ ریزلٹس فرام وٹ از دیٹ از سم تھنگ دیٹ اے پرسن ہیز نو کنٹرول اوور. ایک بار پھنس گئے تو پھر جو چیز آپ پہ آئے گی اس میں پھر اس کے اوپر کنٹرول آپ کے لیے بہت مشکل ہے. پھر آپ یہ کہیں گے کہ لو جی اب تو یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف یور گیز, اسٹارٹنگ فرام گیز, لوور یور گیز. نمبر 2, کوئی ویسے پسند آ جاتا ہے, اس کے بارے میں زیادہ سوچیں نا, اس کی باتوں پہ زیادہ نہ سوچیں. اگر وہ آپ کے لیے فتنہ, اس کو دیکھنا چھوڑ دیں, سیدھی سی بات ہے. اس کے ساتھ انٹریکشن چھوڑ دیں, اس کی محفل میں جانا چھوڑ دیں. اگر کوئی بہت ہی بڑی مجبوری ہے کہ اس نے آپ کے سامنے آنا ہی آنا, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل سے وہ چیز نکال دے اگر یہ چیز میرے لیے نقصان دے. دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. لیکن اگر یہ چیز فائدہ مند ہے تو اے اللہ مجھے جلد یہ چیز میرے نصیب میں لکھ دے, ادروائز اے اللہ مجھے اس ڈیزیز سے چھٹکارا دے دے. دعا کریں, لیکن تھاٹس کو بلڈ نہ کریں, زیادہ سوچیں نہ, ان کے بارے میں نہ سوچیں, اور پھر ان سرکمسٹانسز میں اپنے آپ کو نہ ڈالیں کہ آپ لوگ سلپ ہو جائیں. تو یہ سب اختیار میں ہے برادرز اینڈ سسٹرز. ہم کیوں جان بوجھ کے اپنے آپ کو ان چیزوں میں ڈالتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بالی ووڈ موویز نے میسیج یہ دے دیا ہے کہ عشق جو ہے وہ زندگی کا مقصد ہے. جب تک تم عشق نہیں کرو گے, کسی سے محبت نہیں کرو گے, جب تک جو ہے تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہوگی بیفور میرج, تب تک نہ تو تم کول ہو, نہ تمہیں سوسائٹی ایکسیپٹ کرے گی, اور نہ ہی تم جو ہے وہ اس انسانیت کی ڈیفینیشن پہ پورے اترتے. تو یہ ہے اصل میں معاملہ سارا کا سارا, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ اپنا کیریئر بھی ویسٹ کر رہی ہے, ہماری یوتھ دین اور دنیا دونوں سے ہاتھ دھو رہی ہے. اللہ معاف کرے, اللہ تعالیٰ انہیں بچائے. سائیکالوجی آف لو, لو اصل میں ہے کیا, یہ چیز کیا ہے, یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ایک بات بتاتا ہوں برین کے اسٹرکچر کے حوالے سے. یہ جو ہمارا فرنٹ کا پورشن ہوتا ہے نا, اس کو پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں. برین کا جو فرنٹ کا جو پارٹ ہے, پری فرنٹل کورٹیکس. پری فرنٹل کورٹیکس از رسپانسبل فار نمبر 1 اینالائزنگ تھنگس, اینالیٹیکل ایبلٹی, اینڈ نمبر 2 seeing consequences of something, analyzing consequences of something. اور بھی اس کے بہت سے فنکشن ہیں, لیکن ہم سے ہماری ڈسکشن سے ریلیونٹ یہ 2 ہیں, انالیٹیکل ایبلٹی اور کانسیکوینسز دیکھنا. ٹین ایج میں ریسرچ ہے, سائنٹیفک ریسرچ بتا رہا ہوں, ٹین ایج میں تو پری فرنٹل کورٹیکس ویسے ہی فلی ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے ٹین ایجرز کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ انتہائی فولش ریزنس پہ ہوتی ہے, امیچور بیسس پہ ہوتی ہے. ڈونٹ مائنڈ پلیز اگر کوئی ٹین ایجر سن رہا ہے, دس از ہاؤ اٹ از, سائنس, بیسک سائنس ہے.
یہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے, ایکسپیرینس کے ساتھ میچورٹی آتی ہے, ڈیسیجن میکنگ آتی ہے. اس لیے ٹین ایجر اکیلا اگر کوئی فیصلہ کرے گا تو وہ ہی اور شی از باؤنڈ ٹو ایکچولی گو ٹو ڈسٹرکشن, الا یہ کہ وہ بہت اچھا فیصلہ کر لے, اللہ اس سے اچھا فیصلہ کروا لے. ادروائز فیصلہ کن بیسس پہ ہوگا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کن بیسس پہ ہوتا ہے. جب پری فرنٹل کورٹیکس اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, اور یہ آپ سرچ کر لیں, ٹین ایج میں اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا, یہ ایج کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے. انالیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کریں اس سے ڈیولپ ہوتا ہے. کچھ لوگ ایج سے پہلے میچور ہو جاتے ہیں نا, کیونکہ ان کا پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہو جاتا ہے اچھا خاصا, کیونکہ وہ ان کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے, ان کی تربیت ایسی ہوتی ہے, ان کا لائف سٹائل, ان کی ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, جب یہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا تو ٹین ایجر یوز کرتے ہیں ایمگڈالا کو. ایمگڈالا یہاں پر پیچھے ہوتا ہے. ایمگڈالا برین کا وہ پارٹ ہے جو ایموشنل پارٹ ہے, انسٹنکٹیو پارٹ ہے. وہ اینالائز نہیں کرتا ہے, وہ فیئر اور فلائٹ کی طرف جاتا ہے, یا وہ فیئر کی طرف جاتا ہے, فلائٹ کی طرف جاتا ہے. وہ آپ کے آٹونومک نروس سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایمگڈالا اینالائز نہیں کرے گا. ایمگڈالا آپ کو صرف یہ بتائے گا کہ یہ چیز اگر اچھی ہے تو گو فار اٹ, اور یہ چیز اگر بری ہے تو رن اوے فرام اٹ. ڈیپ انالیسز میں ایمگڈالا آپ کو لے کر نہیں جائے گا. فلائٹ اور فائٹ اور فریز, یہ بیسکلی اس کے فنکشنز ہیں. آٹونومک نروس سسٹم کو وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ اس چیز سے بھاگنا ہے, اس چیز کے قریب آنا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اٹ از اے ویری ایموشنل پارٹ آف برین, ناٹ اے ویری انالیٹیکل پارٹ آف برین, اینڈ اٹ از این انسٹنکٹیو پارٹ آف برین. یہ انسٹنکٹیو ہے برین کا جو پارٹ ہے, ایمگڈالا کی بات کر رہا ہوں. یو کین ریسرچ مور آن اٹ. Teenagers usually use amygdala to make their decisions. اسی لیے they end up liking someone جو ان کے گھر والوں کو پسند نہیں آئے گا. اسی لیے they end up talking certain things کہ آپ کہیں گے کہ یار is this person such a foolish person. میں خود, ہم بھی ٹین ایج سے گزرے, اب ہم اپنی باتوں پہ ہنستے ہیں کہ یار میں یہ باتیں کیسے کرتا تھا. اور آئی ایم شیور یو ول بی ایبل ٹو ریلیٹ اٹ اگر آپ ٹین ایج پاس کر گئے. نو آفینس ٹو دا ٹین ایجرس, آپ لوگ میں بہت ٹیلنٹ ہے, بہت انٹیلیجنٹ ہیں آپ لوگ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ظاہر ہے کہ بڑوں کو فیصلے میں رکھنا, بڑوں کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا, یہ بہت ضروری ہے. تو سائیکالوجی آف لو, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ سم پیپل ایکچولی دے اینڈ اپ ڈیولپنگ فیلنگس فار سرٹن پیپل, کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے, اور وہ اتنی فولشنس میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو نظر نہیں آ رہا. اس کی بھی میں آپ کو سائنس بتاتا ہوں. اچھا, اس کی سائنس یہ ہے بیسیکلی کہ دا پری فرنٹل کورٹیکس ہیز ٹو سینڈ اے سگنل ٹو دی ایمگڈالا ٹو سوئچ آف یور آٹومیٹک فائٹ اور فلائٹ رسپانس. اب ہوتا یہ ہے کہ ان آرڈر ٹو کنیکٹ لونگلی اور ایمفیٹکلی, پری فرنٹل کورٹیکس کو سگنل بھیجنا ہوتا ہے آپ کے ایمگڈالا کو کہ وہ فائٹ اور فلائٹ کا رسپانس جو ہے اس کو فی الحال کے لیے سوئچ آف کر دیں. اب جب آپ کسی کے ساتھ انفیچویٹڈ ہو جاتے ہیں, یہ میں ایک اور سائنس بیان کر رہا ہوں. پہلی سائنس یہ تھی کہ پری فرنٹل کورٹیکس اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, جس کی وجہ سے امیچور ڈیسیجنز ہوتے ہیں, امیچور کرائٹیریا ہوتا ہے آف فالنگ انٹو لو اور لائکنگ سم ون کا. دوسری بات جو میں بتانے لگا ہوں اس کا تعلق اس چیز سے کہ وائی ڈو سم پیپل اینڈ اپ لونگ سم ون جس میں بہت سے عیب ہیں, اور انہیں وہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی, اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہی شادی کرنی, اور میں نے کہیں کرنی ہی نہیں ہے. اس کی سائنس یہ ہے کہ ہمارا پری فرنٹل کورٹیکس وہ کیا کرتا ہے, وہ سگنل سینڈ کرتا ہے ایمگڈالا کو ٹو سوئچ آف دی آٹومیٹک فائٹ اور فلائٹ سسٹم. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سوئچ آف کرا دیتے ہیں ایمگڈالا کو, پری فرنٹل کورٹیکس جب وہ سگنلز بھیج کے اس فائٹ اور فلائٹ سسٹم کو سوئچ آف کرا دیتا ہے, تو اگلے کے عیب آپ کو نظر نہیں آئیں گے. آپ کو یہ چیز نظر ہی نہیں آئے گی کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے. یہ ایک اور جو ہے وہ پرسپیکٹیو ہے اس چیز کا. اس کو اس اینگل سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وائی ٹین ایجرز اینڈ اپ لائکنگ سم ون جس میں اتنے عیب ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آ رہے, کیونکہ اس نے اپنا وہ ایمگڈالا والا سسٹم ویسے ہی جو ہے وہ بند کر دیا, اس کو سوئچ آف کرا دیا اس نے. تو ایک اور میں آپ کو زبردست تھیوری دیتا ہوں لو کے بارے میں, جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹرو لو ایکچولی ہے کیا. سو اسٹرنبرگ, اگر آپ یہ سرچ کریں گے نا انٹرنیٹ پہ, بہت ایزیلی آپ کو مل جائے گا. اسٹرنبرگ کی ٹرائنگولر تھیوری ہے لو کے بارے میں, اور اس نے ڈفرینٹ سٹیجز آف لو بیان کی ہیں. پہلے میں آپ کو ڈفرینٹ سٹیجز آف لو بتاتا ہوں. دا فرسٹ سٹیج از پیشن,
The second stage is intimacy. The third stage is commitment. And the fourth stage is companionate. According to Sternberg, love starts with a passion, with a feeling of passion. It is the hot point of love. आपको कोई पसंद आता है, आप उससे बातचीत शुरू करते हैं, आप पीक पे जाते हैं, इलेटेड फील करते हैं, डोपामीन रश होता है, एड्रेनालिन रश होता है, आपको लगता है कि आप जो है वो यू आर इन हेवन, यू आर इन पैराडाइज, लिटरली यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन. बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं आपको, इर्द गिर्द जो है वो फूल नज़र आ रहे हैं आपको, और आपके दिल में फूल खिल रहे हैं. ये फीलिंग पैशन की पहले स्टेज है, पैशन. यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द अदर पर्सन. Then it turns to the next stage, intimacy. Intimacy is not the hot point, rather it is the warm point of love. Intimacy में क्या होता है कि there is closeness, there is connectivity, there is bondedness, there are feelings, and there is a sort of a physical relationship, intimate relationship, and there is a sort of sporting behavior as well. Passion थोड़ा सा नीचे गिर जाता है और intimacy पे stage आ जाती है. अच्छा, intimacy के बाद commitment है. Commitment is the cool point of love. It is deliberate choice about loving someone. It is the deliberate choice. Okay, now I will love that person because I am committed to that person. This is called commitment. Maintaining long-term commitment and short-term decisions about being in love. This is called maturity. कि आप passion और intimacy से थोड़ा सा हटके अब deliberate decision लेते हैं कि नहीं यार, मैंने इसी के साथ रहना है, मैं इसी के साथ कमिटेड हूँ. दैट इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ कमिटमेंट. और कमिटमेंट से भी अगला लेवल, कमिटमेंट से भी अगली स्टेज है कंपैनियोनेट. कंपैनियोनेट लव इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ डिस्क्लोजर, क्लोजनेस एंड कंसर्न आफ्टर लिविंग लॉन्ग विद ईच अदर. इट कम्स आफ्टर लिविंग लॉन्ग विद ईच अदर व्हेन आवर लाइव्स आर इंटरवाइंड विद समवन. फीलिंग्स सच एज अफेक्शन, टेंडरनेस, शेयरिंग एंड अटैचमेंट बिकम अ हॉलमार्क ऑफ रिलेशनशिप. सुभान अल्लाह. ये है वो स्टेज जो आती है शादी के बाद और एक दूसरे के साथ अरसा दराज रहने से. कंपेनियंस बन जाते हैं आप एक दूसरे के, जब आपको एक दूसरे की ईवल भी अच्छे लगने लग जाते हैं या आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं. सीधी सी बात है, कंपेनियंस है ना, एक दूसरे के ऐप भी छुपाने, एक दूसरे को हेल्प आउट करना है, एक दूसरे की वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, एक दूसरे को गाइड करना है. जस्ट लाइक देयर आर टू पीपल हु आर कंपेनियंस टू ईच अदर एक सफ़र में. तो हम सफ़र वो होता है जो आपका कंपेनियन है. हम सफ़र वो नहीं है जो पैशन, जिसमें पैशन है, जिसमें इंटीमेसी बहुत ज़्यादा है, हु इज़ ऑल अबाउट फिज़िकल रिलेशन एंड स्टफ, हु इज़ ऑल अबाउट योर ब्यूटी, हर वक्त ब्यूटी की तारीफ़ करना, फिगर की तारीफ़ करना माजरत के साथ, और इन चीज़ों की तारीफ़ करना. इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रू लव क्या है, तो ट्रू लव की ये दो स्टेजेस है ना, कंपेनियनशिप और कमिटमेंट. ये है बेसिकली उसकी थ्योरी में वो स्टेजेस जिससे ट्रू लव का असल में पता लगता है कि वाकई अब ये है. और ये शादी के बाद आता है, शादी से पहले पता ही नहीं लग सकता. तो कैसे हम क्लेम कर रहे हैं कि हमें अगले से मोहब्बत है, हमें अगले से प्यार है? अभी तो ना आपने कंपेनियनशिप देखी है, ना आपने कमिटमेंट देखी है. कमिटमेंट तो पता लगती शादी के बाद है. आप एक बंदे के साथ रहेंगे सारी उम्र और आप कभी किसी से चैटिंग नहीं करेंगे नॉन महरम से, कभी आप स्लिप नहीं होंगे, कभी आप गर्लफ्रेंड्स नहीं बनाएंगे. ये कमिटमेंट क्या दिखाने के लिए आप तैयार हैं? मैं मेल से बात कर रहा हूँ, मैन से बात कर रहा हूँ, एक पर इत्तेफाक करने के लिए आप तैयार हैं? इस्लाम में वैसे तो 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन हमारी सोसाइटी में चलें, शादी होती है तो एक ही है, लेट्स सपोज. तो क्या आप ये करने के लिए तैयार हैं? क्या आप कमिटेड होने के लिए तैयार हैं? क्या आप कंपेनियनशिप दिखाने के लिए तैयार हैं? ये है असल में साइकोलॉजी ऑफ लव, कि किस तरह से लव की स्टेजेस डेवलप होती हैं. और ये स्टेजेस तभी डेवलप हो सकती हैं जब इंसान इस्लामिक कॉन्सेप्ट की तरफ ही जाएगा, मवद्दा, रहमा और एक दूसरे को सुकून देने की साइड में. अदरवाइज़ क्या है कि पैशन में ही इंसान रहता है और हर वक्त दैट पर्सन इज़ लुकिंग फॉर पैशन, और जब वो पैशन नहीं नज़र आता तो वो समझते हैं कि नाउ वी डोंट लव एनी मोर, नाउ वी डोंट लव ईच अदर एनी मोर, क्योंकि पैशन ख़त्म हो गया, वो स्पार्क ख़त्म हो गया, सो कॉल्ड स्पार्क. अब वो अट्रैक्टिवनेस नहीं आती है क्योंकि गलत बेसिस पे लव हुआ था. जब बेसिस ही गलत थी तो पैशन ने तो ख़त्म होना था, इंटीमेसी ने तो ख़त्म होना था, बेसिस ही गलत है.
تو یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں, غلط سائڈ پہ جاتے ہیں, اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں کسی کے ساتھ, پھنسانے کے بعد ان سے نکلا نہیں جاتا اس چیز سے, کیونکہ ان کی ایگو آتی ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم اس لیے نہیں چھوڑ سکتے اگلے کو, ہمیں اگلے سے بہت محبت ہے. میں کہتا ہوں محبت نہیں ہے, یہ آپ کی ایگو ہے جو اب آپ کو چھوڑنے نہیں دے رہی ہے. آپ کی ایگو سامنے آ رہی ہے, آپ کی ایگو آپ کو اندر سے کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ تیرے ساتھ اتنا عرصہ رہا, تو نے اتنا کچھ کیا اس کے ساتھ, اب تو اسے چھوڑ دے گا تو میرا کیا بنے گا, انا کا کیا بنے گا, ایگو کا کیا بنے گا. تو یہ محبت نہیں ہے, یہ ایگو ہے اصل میں, کہ آپ سے اگلا بندہ جو ہے چھوڑا نہیں جا رہا, حالانکہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ یا بندی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. اوور دا ایئرز یو ہیو انڈرسٹوڈ. اپنا دماغ بھی ہم نے جو ہے وہ خراب کیا اس کے پیچھے, اپنی انرجیز بھی ضائع کی, اور اس کے بعد نتیجہ وہی نکالا کہ نہیں یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو کیا فائدہ ہوا. تو اس لیے اگین ڈسکشن وہیں پہ آتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیں. اس ڈیفینیشن آف لو کی طرف جائیں گے جس میں پیشن ہے, انٹیمیسی ہے, فزیکل اٹریکٹیونیس ہے, اور باقی کے انگریڈینٹس مسنگ ہیں. آپ اگلے کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں, خود بھی ڈیمیج ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں, اس کو بھی ڈال رہے ہیں. تو پھر رزلٹ جو ہے وہ کیا ہے, وہ جو اس وقت ہماری یوتھ فیس کر رہی ہے. اور وہ کچھ ریزلٹس مینشن کرنے کے بعد میں سلوشن کی طرف آتا ہوں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں. سم آف دا ڈیمیجز جو میں نے اوور دا ایئرز دیکھے ہیں کاؤنسلنگز میں, ظاہر ہے کہ ارد گرد لوگ ایسے ہوتے ہیں, آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے سامنے. نمبر 1 ہیلتھ. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. اٹ از سچ مائنڈ بلوئنگ حدیث, یعنی کہ یہ حدیث سننے کے بعد یقین کیجئے آپ کنڈیشن دیکھیں کہ ہماری کنڈیشن, ہماری سے مراد ہے یعنی ہماری یوتھ کی کنڈیشن اس وقت کیا ہوئی ہے, اور کیا ہم اس حدیث پہ پورا نہیں اترتے ہیلتھ کے حوالے سے. اور کس حوالے سے کہ جب ایک بندہ لٹرلی زومبی بن جاتا ہے اس چیز میں جا کر, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو پہلی جو میں نے آپ کو چیز بتائی کہ ہیلتھ ڈیمیج ہوتی ہے, سلیپ ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. لوگ ساری رات باتیں کرتے ہیں, چیٹنگ کرتے ہیں, واٹس ایپ کرتے ہیں, ٹیکسٹنگ کرتے ہیں, اور ٹیکسٹنگ سے بھی اگلے مرحلے کی چیزیں کرتے ہیں. انہیں نیند ہی نہیں آتی, وہ سو ہی نہیں سکتے, وہ چیز ان کی ایڈکشن بن گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے صبح کام پہ بھی جانا ہے, انہوں نے یونیورسٹی جانا ہے, پروجیکٹس کرنے, جو بھی کرنا ہے, وہ انتہائی ڈی موٹیویٹڈ اسٹیٹ میں صبح جاتے ہیں. دل ہی نہیں ان کا کر رہا ہوتا, ہر وقت ان کے ذہن پہ وہی سوار ہوتا ہے, نہ وہ گھر والوں کا ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو کتنا ضیاع ہے, ہیلتھ کا ضیاع بھی ہے. ہیلتھ کیسے ڈیمیج ہو رہی ہے, نیند بھی پوری نہیں ہو رہی ہے, اور جو حرکتیں کر رہے ہیں ان حرکتوں کی وجہ سے بھی ہیلتھ ڈیمیج ہوتی جا رہی ہے. ظاہر ہے اسکرین پہ اتنا زیادہ بیٹھیں گے اور غلط حرکتیں ہوں گی تو فزیکل ہیلتھ تو ڈیمیج پکی ہوگی. نہ ڈائٹ ہے اچھی, نہ ایکسرسائز ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, بلکہ وہ ساری کی ساری لسٹ اور ڈیزائر پہ بیسس چیزیں ہیں. تو ہیلتھ نے تو پکا ڈیمیج ہونا ہے. ہیلتھ ہے, سلیپ ڈس آرڈر ہے, بیکمنگ سلیو ٹو ڈیزائر, سلیو بن جانا, جیسے کسی نے چین کیا ہوا ہے آپ کو اس کے اسمارٹ فون کے ساتھ, اور آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. ہر وقت اس اسمارٹ فون کو پکڑنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کام کرنا ہے جو آپ کی ڈیزائرز آپ کو کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں. یہ کون سا لو ہے, یہ کون سا ریلیشن ہے, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ مجھے کچھ سمجھا دے یہ کیا ہے. So I will tell you this hadith. This is such a mind-blowing hadith about this state جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹ کو کیسے بیان کیا. اس کو میں کہتا ہوں زومبی اسٹیٹ, کہ یعنی جب آپ کو چیزیں جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی, آپ کے سامنے ساری چیز واضح ہیں. سو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said Allah hates the one who is glutton اینڈ who shouts in at market places, کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے جو روڈ ہے, جو گلٹن ہے. گلٹن سے مراد بہت زیادہ کھاتا ہے, مطلب اوور ایٹنگ کرتا ہے, گریڈی ہے بائی نیچر, اور اس کی لسٹ اس سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی ہے. یعنی جسے ہمارے سوسائٹی میں کہتے ہیں نا کہ انسان ایکسپلوڈ کر رہا ہے, پھٹا جا رہا ہے. روڈ ہے, گلٹن ہے, شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس, اوچھی حرکتیں ہیں, شاؤٹنگ ہے. Who is a rotten corpse by night, وہ رات کو زندہ لاش کی طرح ہے. And works like a donkey by day, اور گدھے کی طرح کام کرتا ہے صبح. knowledgeable in worldly matters and ignorant of the matters of the hereafter. knowledgeable ہے دنیاوی معاملات میں, لیکن اخروی معاملات میں, آخرت کے معاملات میں بالکل کوئی نالج نہیں ہے.
نماز روزے کا کچھ نہیں پتہ ہے. اللہ معاف کرے. یہ آج کی ہماری جو یوتھ ہے, ہم نے انہیں بچانا ہے, ہم نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. یہ حدیث میں انہیں پن پوائنٹ کرنے کے لیے یا ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں بتا رہا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لیں اسٹیٹ سے. ڈو ناٹ بی اے روٹن کاپس بائی نائٹ. لٹرلی اگر آپ اپنے آپ کو رات کو دیکھیں گے, یو ول سی کہ یو آر اے روٹن کاپس. آپ میٹریس پہ لیٹے ہوئے موبائل فون لے کے, آنکھیں آپ کی لال ہوئی ہوئی ہیں, نیند سے آپ کا برا حال ہے, لیکن آپ روٹن کاپس کی طرح, زومبی کی طرح ہیں آپ. کتنی بری بات ہے, کتنا زیادہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. پلیز اس جیل سے چھٹکارا حاصل کر لیں, اس چیز سے اپنے آپ کو چھڑا لیں, ورنہ تباہی جو ہے ہمارا مقدر بن جائے گی. کئی کیس اسٹڈیز ہیں ہمارے پاس. ایک سسٹر MBBS کی اسٹوڈنٹ, ٹاپ کی اسٹوڈنٹ, اس چکر میں پڑی, اپنی روم میٹ سے انسپائر ہو کے. روم میٹ کا بوائے فرینڈ تھا, وہ ملنے بھی جاتی تھی, میکڈونلڈ جاتی تھی, جو بھی ہمیں بات پتہ لگی. بہرحال ڈیٹنگ بھی ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا. وہ دیکھتی تھی, پہلے اتنا انسپائر نہیں ہوئی, آہستہ آہستہ افیکٹ تو کرتی ہے کمپنی. روم میٹ چینج کر لینی چاہیے تھی اسے پہلی تو یہ بات ہے, یا سمجھانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, اخلاص سے. لیکن آہستہ آہستہ انسپائر ہوئی. روم میٹ نے کسی کے ساتھ سیٹنگ کرائی کہ میں تمہاری بھی سیٹنگ کراتی ہوں. بالکل ٹرو سٹوری آپ کو سنا رہا. وہ ایسی پھنسی بیچاری ان چکروں میں کہ اس کی سپلی آئی MBBS سے, اور لٹرلی شی واز کرائنگ کہ میں اب MBBS, میرا دماغ ہی جو ہے وہ اس چکر میں پڑ چکا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کیسے پڑھنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. شی واز لو اسٹرک. دس ڈیزیز افیکٹڈ ہر. اٹ بیکیم ویری ڈیفیکلٹ فار ہر. اور پھر وہ ٹراما جو ڈمپ ہونے کے بعد آتا ہے, جو تب آتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے دل لگایا ہوتا ہے اور وہ کہیں اور چلا جاتا ہے, چلی جاتی ہے, اس ٹرامے کا پھر کیا ہے. تو پہلی بات اس میں پڑے ہی کیوں ہیں, یہ بات ہے اصل میں. سلیو ٹو ڈیزائرز, ایٹنگ ڈس آرڈر, سلیپنگ ڈس آرڈر, ہیلتھ ڈیمیج ہونا, اپنی گروتھ اور ایجوکیشن کو جو ہے افیکٹ کرانا. جیسے میں نے آپ کہا, بہت سے مڈل کلاس لوگ یونیورسٹیز میں ہیں, ان پہ بڑی ذمہ داریاں, لیکن وہ اپنے آپ کو اس چیز میں پھنسا لیتے ہیں اور پھر نکلنا مشکل ہوتا ہے. اور پھر ان کی ساری لائف کے ڈیسیجنز چینج ہو جاتے ہیں. ان کی ساری لائف کو ڈائریکٹ وہ ایک انسان کر رہا ہوتا ہے, اور اینڈ میں ملتا کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ڈسٹریس اینڈ اینگوش, پین میں رہنا, اینگوش میں رہنا, ڈسٹریس میں رہنا. جیسے ایک ینگسٹر میرے پاس آئے, ایک یونیورسٹی کے, کہتے ہیں کہ مجھے بہت پسند ہے اور میں ان سے بات چیت کرتا ہوں, لیکن ان کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں اور میں پریشان ہو جاتا ہوں. اچانک ان کی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے, میں وہ پوری کرتا ہوں, پھر کوئی اور ڈیمانڈ آ جاتی ہے, پھر ان کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں. پھر میں نے انہیں ایک کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھے دیکھا, آئی فیلٹ جیلسی. مطلب واٹ از رانگ ود یو مین. کوئی ڈگنیٹی ہوتی ہے, کوئی آنر ہوتا ہے, تم کس چیز نے تمہیں جکڑ لیا ہے. تم ہر وقت تم ٹینشن میں سوار ہو, تمہارے سر پہ ٹینشن سوار ہے, تم جو ہے وہ اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہو اس چیز کے پیچھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہماری یوتھ کو کیا ہو گیا. یعنی ساری انرجیز اپنی ایک بندے کے پیچھے ویسٹ کر دیں, ایک چیز کے پیچھے ویسٹ کر دیں, اور وہ اگلا جو ہے وہ آپ کو فار وٹ ایور ریزن, سائیکولوجیکل ریزنس, چائلڈہڈ ٹراماز اور وٹ ایور, وہ آپ کو بھی جو ہے وہ سفر کرا رہا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں میں نے سفر ہونا ہے, آپ کہتے ہیں مجھے مزہ آتا ہے سفر ہونے میں, یہی کہتے ہیں نا. میں نے حلال کی طرف نہیں جانا, میں نے حرام میں ہی سفر ہو کے جو ہے مزہ لینا ہے. یہ ہے آج کل کے یہ نوجوانوں کی سوچ, سیدھی سی بات ہے. تو یہ ساری ہارش ٹون میں نے اس لیے یوز کی ہے بیکاز میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال لیں. تو کبھی کبھی ہارشلی بھی سمجھانا پڑتا ہے, کبھی کبھی ریالٹی چیک بھی دینا پڑتا ہے. تو گروتھ اور ایجوکیشن کا نقصان ہونا, آپ کی گروتھ رک جائے گی. آپ کبھی موڈ سوئنگز میں پھنسے ہوں گے, آپ کبھی جو ہے اگلے کو خوش کرنے میں پھنسے ہوں گے, آپ کبھی کسی لڑائی میں پھنسے ہوں گے, آپ کبھی یہ جیلس ہونے میں پھنسے ہوں گے کہ یار یہ اگلے کلاس فیلو سے بات کر رہی ہے یا کر رہا ہے. مطلب یہی رہ گیا لائف میں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نوجوان ہیں, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں بڑی کامن ہیں, لیکن بھائی تھوڑی سی ڈگنیٹی اور آنر بھی تو ہوتا ہے نا اپنے اندر. کسی کو پسند کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ گڈ ریزنز میں ہی پسند کر لو. اس ریزن پہ تو پسند نہیں ہونا چاہیے نا کہ اگلا خوبصورت بہت ہے, اگلا اٹریکٹیو بہت ہے اور بس یہی چاہیے مجھے. سو گروتھ اینڈ ایجوکیشن, ڈسٹریس اینڈ اینگوش, لاس آف انٹرسٹ ان عبادہ. اللہ اکبر, سب سے بڑا جو مسئلہ ہے, عبادہ میں انٹرسٹ ہی لوز ہو جاتا. کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا اللہ کی عبادت کرنے میں, کیونکہ ہر وقت یور ہارٹ از اٹیچڈ اوور دیئر.
تو کنکلوڈ کرتے ہیں بات کو کوئی سلوشنز کے ساتھ کوئکلی. نمبر 1 سب سے خوبصورت سلوشن میری بہنوں میں اپنی بہنوں کو دینا چاہتا ہوں, قرآن مجید نے سب سے زبردست سلوشن دیا, ناٹ گیونگ اینی اسپیس ٹو سم ون ٹو اپروچ ان دا فرسٹ پلیس. بھائی اپنی ڈگنیٹی اتنی مینٹین کریں, اپنی ٹون ہی ایسی مینٹین کریں, اپنی اورا یعنی اپنی انرجی, اپنی آؤٹ لک ہی ایسی مینٹین کریں, اپنی چال چلن ایسی مینٹین کریں کہ کوئی اپروچ بھی کرنے کی ضرورت نہ کرے آپ کو. اگلوں کو پتہ ہو دیٹ شی از ناٹ ٹو بی پلیڈ ود, شی از ناٹ ٹو بی فلرٹڈ ود, شی از اے وومن آف ڈگنیٹی. اینڈ سیم گوز فار یو مائی ڈیئر بردرس, کہ آپ بھی اپنے آپ کو کیری اس طرح کریں کہ آپ اس میں فال ہی نہ کریں. آپ کو کوئی اپروچ کرتے ہوئے بھی 10 بار سوچے کہ نہیں یار مولوی بندہ ہے, سیدھی سی بات ہے مولوی بن جائے, کہ ان کو اپروچ کرتے ہوئے ذرا سوچو. دیٹ از دا فرسٹ سولوشن. نمبر 2 ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن اڈاپٹ کریں. ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن سے یہ مراد ہے کہ اپنی گریٹیفیکیشنس کو ڈیفر کریں, ڈیلے کریں, ڈیلیڈ گریٹیفیکیشنس کی طرف, انسٹنٹ کی طرف نہیں. کوئی پسند آ گیا ہے تو یہ اب اس کو ڈیلے کیسے آپ کریں گے کہ یار مجھے تقدیر پہ بلیف ہے. یہ بائی دا وے اگلا سلوشن ہے کہ تقدیر پہ بلیف, کیونکہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میرا یہ بلیف ہے, مائی ہارٹ از ایٹ کنٹینٹ ایٹ پیس. حضرت عمر نے کہا کہ میرا دل پیس پہ ہے یہ جان کے کہ دیٹ وچ از ریٹن فار می ول نیور مس می اینڈ دیٹ وچ از باؤنڈ ٹو مس می ول نیور ریچ می, دیٹ میکس می کنٹینٹ. میرا یہ ایمان ہے کہ جو چیز مجھے ملنی ہے وہ مل کے رہنی ہے, اور جو چیز مجھے مس کرنی ہے وہ اس نے مس ہی کرنا ہے. تو پھر کیا فائدہ کہ آپ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن سے وہ چیز حرام طریقے سے لینے کی کوشش کریں اور وہ آپ کی قسمت میں ہی نہ لکھی ہو, کیا فائدہ. اور اگر وہ لکھی ہے تو پوری دنیا جمع ہو جائے وہ اس کو روک نہیں سکتی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ ایسے ایسے طریقے سے اللہ آپ کو ملائیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث سنا دوں اور پھر بات کو انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں. حدیث اس کے بارے میں ہے کہ جو بندہ حلال چیز کو حرام طریقے سے لینے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کا کیا معاملہ ہے. بیسیکلی ایکچولی دس از کوٹ آف ابن عباس, ناٹ اے حدیث. ابن عباس رحمہ اللہ who was a مفسر of Quran, ابن عباس is a great صحابی, cousin of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. He said there is no believer or sinner but that Allah Almighty has decreed his provision from the lawful. کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ اللہ نے, بلیور کوئی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رزق نہ لکھ دیا ہو, from the lawful حلال میں سے. if he is patient until it comes to him Allah will give it to him. اگر وہ پیشنٹ ہے تو اللہ اسے وہ حلال چیز دے دے گا. but if he becomes anxious and consumes that thing from the unlawful then Allah will decrease that provision from the lawful. سبحان اللہ, کہ وہ چیز اسے ریچ کرنی تھی حلال طریقے سے لیکن وہ اینکشیس ہو گیا, امپیشنٹ ہو گیا اور اس نے وہ چیز حرام طریقے سے یوز کرنے کی کوشش کی یا لینے کی کوشش کی, تو اللہ نے وہ چیز اس سے دور کر دی. اور ایسا کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ایک انسان کے دل سے آپ کی محبت ہی نکال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ حرام طریقے سے اپروچ کرنے کی کوشش کریں گے. شیطان آپ کو جو ہے وہ سیدھی سی بات ہے ڈیسیو کرتا رہے گا کہ نہیں نہیں محبت ہے محبت ہے, اور ایٹ دی اینڈ جب وہ کوئی گناہ کرا لے گا پھر دونوں کو وہ ایسا پٹ آف کرے گا ایک دوسرے سے, ایسی نفرت بھرے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے جان چھڑانے کی بس کوشش کریں گے اور ڈیمیج وہ ہو چکے ہیں. سو اس لیے یہ ایڈوائس کہ تقدیر پہ بلیف, فرم بلیف کہ جس نے ملنا ہے اس نے ملنا ہے, میں حرام سے لینے کی کوشش نہ کروں, صبر کروں. اور ڈیفرڈ گریٹیفائڈ پیٹرن, میں اپنی گریٹیفیکیشنس کو ڈیفر کروں صبر کر کے. پھر ڈفرینشیٹنگ بٹوین لسٹ اینڈ لو, جو میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی اسلامک لو کی, مودہ, رحمہ اور سکون, اس کے مطابق ایک بندے کو دیکھیں, سلیکٹ کریں اور نکاح کی طرف جائیں. اور صرف پلیجر پرنسپل کو فالو نہ کریں, لسٹ کو فالو نہ کریں. اور یہ جو سائیکالوجسٹ ہے جس کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتائی کہ کمٹمنٹ اور کمپینین شپ کیا ہوتی ہے, اس کے مطابق دیکھیں. زندگی کے مقصد کو ریوائز کرتے رہیں کہ آپ کا زندگی کا مقصد اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو پسند کرنا ہے اور پھر اس کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے, یا آپ نے کسی کو پسند کرنا ہے اور پھر ہارٹ بریک ہونا ہے. اتنا چھوٹے مقصد کے لیے آپ زندگی میں نہیں آئے ہیں, دنیا میں نہیں آئے ہیں, آپ کا بہت بڑا مقصد ہے, اس مقصد کو ریوائز کرتے جائیں. اور لاسٹلی ابن قیم کی یہ جو کتاب ہے نا جو میں نے آپ کو ریکمینڈ کی, دعائے شافی, اس کا ضرور مطالعہ کریں. اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, حفاظت کریں. بردر اینڈ سسٹرز پلیز, آپ پہ بہت ذمہ داریاں ہیں, آپ لوگ نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں, ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں. کوئی پسند آ جاتا ہے, فالو دا اسلامک روٹ. پسند کرنا کسی کو غلط بات نہیں ہے,
لیکن اچھی بیسس پہ پسند کریں, غلط بیسس پہ پسند نہ کریں. اپنے ماں باپ پہ بھی رحم کریں, اپنے اوپر بھی رحم کریں. اگر آپ سنسیریلی کسی کو چاہتے ہیں تو پھر نہ اس کو ڈیمیج کریں نہ اپنے آپ کو ڈیمیج کریں, حلال کی طرف جائیں. اللہ سے دعا کریں کہ وہ شخص یا وہ جن سے بھی آپ کو محبت ہے خاتون, وہ آپ کو مل جائیں, آپ کی شادی ہو جائے, اور اگر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کرے گا. بہادر بنے, زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے. زندگی میں آپ صرف یہ رونے پیٹنے نہیں آئے ہیں ایک انسان کے پیچھے. اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیں, دین کا نالج حاصل کرتے رہیں, اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے کویسچنز ہیں, آئی نو کہ دیر ول بی لاٹ آف کویسچنز, وہ ہم پھر انشاءاللہ کبھی کسی اور لیکچر میں ایڈریس کریں گے. جزاک اللہ خیر فار لسننگ. آئی پرے فار آل آف یو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو فتنے سے, شر سے بچا کر رکھے, ہمیں ذہنی سکون دے. اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسپانسبل بنائے اور عقل مند بنائے, ہمیں مومن بنائے. ٹیک کیئر اینڈ جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.